الحمد لله رب العالمين، نحمده على كل حال مما كان، ونعوذ بالله من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الكبير المتعال. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ونجيه وحبيبه، أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ونحمد الله سبحانه وتعالى ونحن في خواتم هذا الشهر المبارك. يقولون السلف الصالح: الأعمال بخواتيمها، فمن حسنت خاتمته غفر الله له ما كان في بدايته من التقصير. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Tadi Mas Mahalul Qiyam banyak yang melunjak-lunjak dapat berkah ya. Siapa yang dapat 50.000 angkat tangan? Dibagi-bagi lawan-lawanan lah. Alhamdulillah. Kemudian beliau juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karena beliau kita berada di akhir daripada bulan Rabiul Awal. Akhir parak sudah sehari dua hari hilang. Kemudian dikatakan bahwasanya amal orang itu di akhir. Kalau akhirnya baik, ya coba dengarkan. Kalau akhirnya baik, akhirnya bagus, maka apa yang dia lewati sebelum daripada itu, ya, sebelumnya dianggap bagus, karena al-a'malu bi khawatimiha. Amal itu akhir. Ini yang perlu kita ingat. Ketika kita ya semakin tua, semakin berumur, semakin baguslah kita amal kita. Karena apa? Maka diharapkan kita itu husnul khatimah. Begitu juga menutup di bulan ini, semakin dekat, semakin rindu, semakin mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومحبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما تنتهي محبتهم بانتهاء شهر ربيع الأول، بل يحزنون يبكون أن انقضى عليهم هذا الشهر. Ketahuilah, orang yang benar cintanya dengan Nabi Muhammad tidak tergantung bulan. Habis bulan Maulid, bulan Mulut, atau bulan Mulut kah, Maulid kah, Mulut kah? Kalau Mulut itu bulan makannya, Maulid bulan kelahiran. Selesai bulan Maulid, habis sudah, nggak mau tanggung lagi, ada tamu lagi sudah. Pindah koler, baca sholawat, pindah koler, hadir majelis ilmu, pindah koler, ya ingin mengenal Nabi kita. Tidak seperti itu. Orang yang benar cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka tidak pernah habis cintanya setiap masa. Sepanjang waktu cintanya semakin bertambah, sebab dia orang yang cinta yang benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. المحب للنبي في هذا الشهر يزيد تعلق ويزيد محبة ويزيد ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المحب، لكن غير المحب يفرح خلاص انتهى شهر المولد، ما في عزومة، ما في مشغول الآن راحت. لا، انتبه على قلبي، مثل الذي يفرح بانتهاء العبادة سواء مع الذي يفرح بانتهاء شهر الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. نجعل هذا الشهر انطلاقة، دافع، شحن، شارج
لما بقي من أيام وأشهر السنة. المحبة لا تنتهي، لكن هذه مظاهر فرح وإظهار لمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتجعل لك محاسبة، كيف هل تحسنت أخلاقي عن السنة الماضية أو أسوأ؟ إذا أنا لست صادقا في محبة النبي إذا كانت أخلاقي أسوأ من السنة الماضية. ماذا زاد في قلبك من التعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ماذا زاد في أخلاقك من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ بعض الناس من تعلقهم بالنبي في هذا الشهر يرى النبي كذا كذا مرة. ننظر إلى أنفسنا، كم وصلنا من العمر، كم مرات رأينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi semakin berlewat bulan Rabi ini, ya ibaratnya ditutup bulan Rabi ini, ya kita tidak mengatakan selesai. Bulan Rabi akan terus datang setiap tahun. Jadi dikhitam, ya dikhitam, ditutup bulan Rabi ini, artinya bukan kita menutup segalanya untuk Nabi Muhammad. Kita menutup daripada sholawat kita menutup senangnya hadir majelis maulid, kita menutup rasa cinta, kita menutup mutabaah, ya, seakan-akan hilang sudah Nabi Muhammad. Menurun semangat kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad ketika berlalunya bulan maulid. Tidak seperti itu. Memang kita merasakan bulan Rabi ini di mana-mana undangan, di mana-mana peringatan, di masjid-masjid, di mushola, di rumah, di tempat-tempat perkantoran, di mana-mana seakan-akan kita ini begitu asyik dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi jangan sampai redup dan redak. Bahkan seharusnya kita semakin rindu dengan Nabi Muhammad, semakin mengambil, ya, bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diharapkan daripada 1 bulan kita memperingati Maulidur Rasul, yang mana berkat cinta ini kita menjadi umat yang senantiasa suka dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, ketujuh bersolawat kepada Nabi Muhammad, mutabaah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ingin mengambil pelajaran di bulan Maulid ini. Hendaknya kita jadikan berkat bulan Maulid ini kita semakin baik, amal kita semakin bagus, ibadah kita semakin semangat, seperti mana yang kita dengar tentang Nabi Muhammad, seperti mana yang kita ketahui tentang akhlaknya Nabi Muhammad, adabnya Nabi Muhammad. Maka kita semakin beradab, kita semakin berakhlak, kita semakin menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita harapkan, terutama para santri, ya, semakin semangat belajar, karena ilmu itu adalah warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Wal farah bin Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Al farah bin Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ahlul ilm min awjab wa min afdal al a'mal الفرح بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالفرح وإظهار الفرح بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكيف لا وقد فرح من قبلنا من هم ليسوا بمسلمين. عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرح بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس لكونه نبيا. أبو لهب عندما فرح بالنبي فرح لأن ابن أخيه أو لأن أخيه قد زاده مولود، هو فرح لذات النبي
ليس لما يحمله من رسالة، ليس لنبوة، لا، فرح لأنه زاد مولود في بيته، ففرح بذلك فرحا عظيما، وأعتق جاريته التي جاءت بذلك الخبر. هو فرح، وفرح لأنه ولد، ليس لأنه نبي وليس لأنه بعث إليه، فرح لأنه ولد. بماذا كافأه الله سبحانه وتعالى؟ رآه سيدنا العباس فقال ما فعل الله بي؟ قال خفف عني في يوم الاثنين لفرحي بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا كان هذا كافر وأوجب الله عليه النار بنص القرآن تبت يد أبي لهب وتب، إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وجفت يداه وفي الجحيم مخلد، حتى أنه في يوم اثنين يخفف عنه للسرور بأحمد. إذا كان هذا كافر وأوجب الله عليه النار وذكر أنه مخلد في النار في القرآن، الله يخفف عنه العذاب، فكيف بالمسلم؟ فكيف بالمؤمن الذي يفرح بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ Gembira kita dengan Rasulullah itu termasuk kita ibadah, mengamalkan perintah Allah. Setiap perintah Allah itu ibadah, ya, paling tinggi wajib, sisanya bisa sunnah dan ibadah. Apa ujar Allah Ta'ala? Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, dengan itu mereka gembira, senang, bahagia. Ya, kita berkumpul di sini merayakan peringatan Maulid, menunjukkan kegembiraan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuk ibadah ini bukan tradisi, bukan kebiasaan, tapi ibadah. Allah perintahkan gembira dengan anugerah dan rahmat Allah Ta'ala. Kira-kira anugerah apa, rahmat apa yang paling besar? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Nabi kita adalah rahmat. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, ya. Anugerah Allah itu besar, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira kita umat Islam ini ya wajib hukumnya kita gembira. Tidak boleh kita tidak gembira dengan Nabi Muhammad. Ini orang tidak mengerti berterima kasih. Kita dikasih uang aja ya sedikitlah, senang, bahagia. Gimana kalau dikasih kita hidayah, dikasih kita agama Islam? Kenapa kita tidak gembira? Wah, ini orang yang aneh, ya. Jangankan kita, dulu orang yang tidak Islam pun juga gembira dengan Nabi Muhammad, dengan kelahiran. Diceritakan seorang yang bernama Abu Lahab. Beliau adalah paman Nabi kita. Ketika mendengar kabar Sayyidah Aminah melahirkan putra Abdullah, insanatnya, lahir keponakannya, ya, gembira Abu Lahab. Yang mengkabarkan budaknya yang bernama Suwaibah dimerdekakan. Engkau merdeka, saya gembira atas kabar yang engkau sampaikan. Karena yang lahir adalah, sedangkan kegembiraan Abu Lahab ini hanya sekedar lahir keponakan, anak bingsanat, paham? Bukan kenabian, bukan kerasulan seperti mana yang kita peringati. Itu memperingati adalah lahirnya seorang Rasul, lahirnya seorang Nabi, lahirnya seorang pemberi syafaat. Ini yang kita gembira. Beda antara gembira lahirnya keponakan. Kita lahirnya gembira lahir seorang Nabi, kan beda, pandangan itu beda. Ya, ini yang Abu Lahab ini dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Masad, tabat yada Abi Lahab, celaka Abu Lahab, diancam di dalam neraka. Ya, begitulah Abu Lahab. Kenapa? Karena memang tidak beriman dan memusuhi. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan hadis sahih yang tidak mungkin dusta di dalam hadis Imam Bukhari, yang bernama Abbas, paman Nabi, bingsanaknya Abu Lahab, bermimpi melihat Abu Lahab. Wahai saudaraku, bagaimana keadaan engkau? Kata Abu Lahab, saya jelas disiksa. Dalam Al-Quran jelas, semua kita tahu.
Tapi kata Abu Lahab, karena saya gembira dengan kelahiran keponakan saya yang bernama Muhammad bin Abdullah, maka setiap hari Senin azab saya diringankan oleh Allah. Saya bisa minum dari jemari saya air dari surga. Betapa sejuknya, betapa nikmatnya, seakan-akan hilang azab saya setiap hari Senin. Allah ringankan azabnya Abu Lahab. Ini orang yang kafir yang jelas di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana yang gembira orang beriman? Kita ini beriman. Ya, insya Allah kita tidak akan sia-sia. Gembira kita di sini, memperingati kita di tempat ini, sahibul bait, sahibul hajat, tidak ada sia-sia. Tidak ada yang sia-sia kegembiraan ini. Ya, seandainya kita itu punya harta sebesar gunung emas, ya Pak Kapten ini punya harta gunung emas, Pak Kapten, ya, banyak ada segunung itu emas, ya sekapal aja gitu, sekapal itu isinya emas, ya satu kapal tongkang itu isinya bukan batu bara tapi emas, ya itu diinfakkan untuk maulid Nabi, itu sedikit sekali. Tidak ada kita bisa menukar semua harta kekayaan dunia berkat daripada hidayah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكل اجتماع للمولد وكل فرح بالمولد وكل ما تنفقه بالمولد ما يعد هذا إسراف ولا يعد تبذير ولا يعد مدح. لماذا؟ لأننا نشكر نعمة الله. ما في أعظم ولا نعمة كمثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لولاه ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا عملنا أي شيء. هذا أقل الواجب. إذا حصلت لك نعمة أن تشكر عليها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. كلما زاد شكرك على نعمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله يعطيك من عطاياه، من نفحات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من بركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبركات النبي ممتدة في كل شيء ما تعد ولا تحصى، تمتد إلى أولادك، إلى أموالك، إلى زوجتك، إلى قلبك، إلى سرك، إلى روحك. هذه بركات الفرح بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى أن سيدنا عبد الله بن أسعد اليافعي قال: من جمع إخوانا وأعد طعاما وأسرج سراجا وأعد مكانا طعام وقرأ مولدا حشره الله مع المقربين السابقين في زمرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنت ما تصدق بكلام الصالحين؟ قال أهل العلم: لو قال لك ولد صغير انتبه موجود عقرب في ثيابك مباشرة ستخلع ملابسك، ما بتسأل هل هذا الولد صادق أو كاذب. إذا كان في هذه المسائل صدقت الولد هذا الصغير من دون ما تسأل، فكيف ما تصدق الأولياء؟ فكيف ما تصدق الصالحين؟ Ketahuilah bahwasanya kegembiraan untuk Nabi Muhammad, semua harta yang diinfakkan untuk gembira merayakan maulid Nabi Muhammad, tidak ada itu berlebih-lebihan. Tidak ada bahasanya mubadir, tidak ada bahasanya menghabisi duit, tidak ada. Sebab apa? Ya, kita memperingati maulid Nabi Muhammad dengan apa yang kita habiskan daripada harta kita. Jangankan harta, nyawa kita ini murah sebenarnya untuk Nabi Muhammad. Sahabat itu berjihad untuk Nabi Muhammad, rela mati. Nah, ini sahabat. Kita ini sedikit harta, tidak ada istilah bahasanya berlebih-lebihan untuk gembira kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai ada seperti itu. Kenapa dia itu berlebih-lebihan untuk Nabi Muhammad? Kamu dapat iman, dapat Islam, dapat hidayah, bisa sholat, bisa sujud, bisa puasa, haji, umrah, itu siapa? Berkat siapa? Dan engkau akan selamat dengan imanmu, dengan tauhidmu. Berkat siapa? Berkat Nabi, berkat Nabi Muhammad. Sedikit ya. Ini jangankan hendak memperingati maulid, hadir aja kita alih benar. Ya,
Ini gimana ini? Ini umat Nabi Muhammad yang nanti mau syafaat atau kada? Yang memang amal itu tergantung, cuman kan kita ini tahu-tahulah berterima kasih dengan Nabi Muhammad. Ya kita itu sholat, benar sholat itu, tapi kan sholat siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari kita sholat kalau tidak Nabi Muhammad? Bahkan dalam sholat pun kita masih diwajibkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wajib kan baca sholawat? Wajib. Kalau tidak baca sholawat ketika tahiyat akhir, tidak sah sholatnya. Menunjukkan Allah ingin kamu sholat, kamu tetap harus terima kasih baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita artinya hadir di sini, mudah-mudahan kita ini Allah berikan keberkahan. Berkat kita hadir, kita syukur. Kalau orang syukur akan ditambah, ya, ditambah dirinya Allah akan perbaiki, hatinya, ya, keluarganya, anaknya, bisnisnya, hartanya akan ditambah, diberikan kebaikan. Apa dalilnya? La in syakartum la azidan. Ya, dalam Al-Qur'an nih, percaya kan dalam Al-Qur'an? Kalau kalian syukur, apalagi syukurnya kepada Nabi Muhammad, sungguh akan ditambah, kata Allah. La azidannakum, sungguh akan ditambah. Allah mentauhid. Kita di sini adalah bentuk syukur. Mudah-mudahan apa yang diniatkan daripada tuan rumah kita, apa yang beliau berikan di sini, ini adalah bentuk syukur kita pada taat, dan mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. وهذه مظاهر للفرح بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. الصحابة رضوان الله عليهم اجتمعوا وفرحوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في هذا الزمان ممكن نجتمع، نقرأ المولد، موجود الطعام، كيفية مختلفة. الصحابة اجتمعوا وفرحوا وشكروا الله على وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما منعهم النبي من ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا ويدلنا على أن الاجتماع على ذكر نعمة الله علينا سبحانه وتعالى بإيجاد النبي وشكر الله على هذه النعمة ما في حرج، بل أن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بالحاضرين والجالسين في المجالس التي نشكر فيها نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بإيجاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ورد في صحيح مسلم البخاري ومسلم. النبي خرج وجد الصحابة مجتمعين، ما أجلسكم نذكر الله ونشكر نعمته ونشكر على ما هدانا له من الإسلام وبما من به علينا. والله ما جلستم إلا لهذا، والله ما جلسنا إلا لهذا. الله يباهي بكم ملائكته. كلام بسيط خفيف لطيف يبين لنا